حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. پنجابی اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة آمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجيد يا مجيد آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله محترم بھائیوں معزز ماں بہنوں مجلس کے شروع ہونے سے پہلے یہ سارے ثواب کیا جاتا ہے 3 مرتبہ درود شریف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ 12 مرتبہ قل هو اللہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه
يكافي مزيدا. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين، خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ صلاة الأربع وتلون الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده ونبر قلوبنا بنوره وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. صدق اللہ العظیم. یہ کافر لوگ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہیں کرتے اور ہمارے آبا اجداد بھی شرک نہیں کرتے اور کسی چیز کو ہم حرام بھی نہیں کرتے. یہ جواب تھا کافروں کا حضور کے سامنے. اللہ جواب دیتے ہیں کالذی کذب کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اسی طرح سے جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. پوچھئے ان کے پاس کوئی علم ہے جو حرام کو حلال ٹھہرا رہے ہیں اور حرام کو حلال ٹھہرا رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی جانکاری ہے جو ہمارے سامنے لائے؟ صرف یہ لوگ اٹکل پر اتباع کر رہے ہیں اور دھوکے میں تم سب الا ان انتم الا تخرصون، مگر تم سب جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے. کہیے اللہ کے لیے ہے حجت پہنچ گئی. اگر وہ چاہتا تم سب کو جو ہے ہدایت پر جمع کر دیتا،
बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ान गिरामी, ये आयत कुरान पाक के अजीब व गरीब किस्म की आयत है। अगर समझा जाए तो पूरी शरीयत इसके अंदर आती है। शरीयत का खुलासा लुबाब है। मुशरिक लोग अल्लाह ताला इनसे सवाल करते थे जानवरों के बारे में कि फलां खाना जायज़ है, फलां खाना हराम है, औरतों को फलां हराम है, मर्दों को फलां हराम है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने उनसे कहा, अगर तुम्हारे पास कोई, यानी ये काफिर कहते हैं कि दलील दो, अल्लाह ने दलील मांगी। तुम्हारे हलाल और हराम करने के लिए तुम्हें दलील चाहिए, इल्म चाहिए, अल्लाह की तरफ से वही आई हो या अल्लाह का नबी बताया हो, कोई ऐसी दलील होनी चाहिए। उसके जवाब में ये लोग कहते हैं, बड़ी अजीब व गरीब बात कहते हैं, और हम भी कहते हैं दूसरे तरीके से। आजकल मुसलमान भी कहता है दूसरे अंदाज से। ये काफिर लोग अपने अंदाज से कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह अगर नहीं चाहता तो हम मुशरिक क्यों रहते? समझ रहे? अल्लाह जब नहीं चाहते तो हम शिर्क क्यों करते? अल्लाह चाह रहा इसलिए हम मुशरिक हैं। अल्लाह ने चाहा इसलिए हम जो है शिर्क कर रहे हैं। और हमारे आबा भी ऐसा ही करते रहे, और किसी चीज को ने हराम नहीं किया। ये इनका जवाब है। इस जवाब में क्या मालूम होता है? इस जवाब में ये मालूम होता है कि ये शिर्क जो है दुनिया में सबसे पहली बात, पहले तौहीद थी। शुरू में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तौहीद के साथ इंसान दुनिया में पैदा हुआ है। कुरान पाक कहता है, कानन नासु उम्मतुम वाहिदा, कानन नासु उम्मतुम वाहिदा। तमाम लोग एक उम्मत थे, एक नजरिए वाले, एक अकीदे वाले, एक फिक्र वाले थे। वो क्या फिक्र नजरिया था? एक अल्लाह है, बस दुनिया के अंदर अल्लाह ही की इबादत करना है, अल्लाह ही का हुक्म मानना है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। ये था। चलते चलते हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है शिर्क आया। ये शिर्क चलते चलते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक फैलता चला गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे तो उन्होंने फिर तौहीद की बात कही, चली नहीं। इराक में नहीं चली, मिस्र में नहीं चली, शाम में नहीं चली। अल्लाह का मंशा था कि मेरा एक बंदा आए, फिर दोबारा जो है तौहीद के पैगाम को दुनिया के अंदर जिंदा करे। मक्के में आए, अल्लाह के हुक्म से मक्के में आए, और वहाँ आपने ये जो मक्का है, ये जो हिजाज है, ये जो अरब है, तौहीद पर खड़ा हुआ है। इसकी बुनियाद ही तौहीद है। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिन्नास। तो जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इस ज़मीन का इंतखाब किए हैं, यहाँ अपनी बीवी को छोड़े हैं, एक छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिए हैं, ये सब निज़ाम तौहीद का था। ये तौहीद इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से चलती रही, और ये खाने काबा में सरदार आया, बादशाह आया, अमर इब्न लहाई। ये जो है मुल्क शाम को गया, वहाँ देखा कि लोग बुत परस्ती करते हैं, अच्छे अच्छे लग रहे हैं, बुत हैं, बिठा के हैं बैतुल मक़दिस में, मुल्क शाम में। तो इसने कहा ये भी हम खाने काबा में रखे तो बहुत अच्छा है। उससे आगाज हुआ, और ये 500 साल तक चला।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک 500 سال لگے. اب یہ جب سوال ان کا یہ ہے، اگر شرک کو مٹانا تھا، اللہ کو نہیں پسند تھا، 500 سال تک جیے ہیں ہم. ہمارے باپ جیے، دادا جیے، پردادا جیے، شرک کے اوپر مر گئے، اور فلاں ہو گیا، پھر بھی جو ہے اگر اللہ کو پسند نہیں تھا تو ہم کو شرک کرنے پر کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں فوراً سزا نہیں دیا؟ یہ سوال ہے مشرکین کا. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ایسا ہی سوال پہلے بھی لوگ کرتے تھے. قوم عاد، قوم سمود بھی یہی سوچ کر کرتے تھے. جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو، جو ہماری سچی بات، بہت معصوم، بڑے با اخلاق، بڑے خوش اخلاق، کبھی جھوٹ نہیں بولنے والے، اچھی مبارک پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہمارے اللہ کے بندے جب ان کے پاس آ کر بتائے کہ توحید کو مانو، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور یہی سوال انہوں نے بھی کیا کہ اگر ہم شرک پہ ہیں، ہم کیوں شرک کرتے ہیں؟ اللہ کو پسند نہیں تو ہم کو شرک سے ہٹا دیتے، توحید پر لا کے کھڑا کر دیتے. تو اس کو جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے طور سے دیا. اسی طریقے سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی، یہاں تک کہ ہمارا عذاب آیا اور انہوں نے اس کو چکھ لیا. ان سے پوچھئے تمہارے پاس کوئی علم ہے کیا؟ علم ہونا چاہیے. اندازے میں، گمان میں، تخمینے پہ اور رواج میں، عادات میں دین نہیں چلتا. دین کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کہاں سے ملے گی؟ دلیل ملے گی اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملے گی. اللہ کا نبی اگر بتا رہا ہے، وہ اپنے طور سے نہیں بتاتا، وہی کے ذریعے سے بتاتا ہے، پھر اس کو مانے گی. یا جو ہے اللہ کے پاس کوئی گواہ ہو، وہ آ کر بتائے، تو یہ ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیے ہیں. آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کی حجت اللہ کو پہنچ گئی، بالکل صحیح ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. اس میں کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ہم جب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ساری عمر ہماری شرک میں چلی. ہمارے آبا اجداد بھی کرتے رہے، آئے کرے مر گئے، سب ہو گیا، پھر بھی ہم نسل چل رہی ہے. اللہ کیوں نہیں ہمارے اوپر عذاب دیتا؟ یا اللہ تعالیٰ عذاب دے کے ہم کو ختم کرتا، یا اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا کر دیتا ہے کہ ہم توحید پر چلیں، شرک پر نہ چل سکے، ہمارے میں شرک کے پاس چلنے کی عادت ہی نہ ہو، پیدا ہو کر مرنے تک بس اللہ کی عبادت کرے، توحید پر رہے. ایسا خود اللہ تعالیٰ بنا دیتا. یہ ان کا یہ تھا. اللہ تعالیٰ اس میں جواب بہت باریک جواب ہے. کیا جواب ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بہت آیت بڑی عجیب ہے. مختلف لوگ مختلف انداز سے جواب کو تیار کیے ہیں. میں جو جواب لے کے آیا ہوں، حضرت شیخ الہند محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ تفسیر، یہ ترجمہ ایسا ہے کہ ہندوستان کی دنیا کے تمام مفسرین، مترجمین تسلیم کرتے ہیں. بالکل قرآن جس نظریے پر چل رہا اسی پر انہوں نے صحیح تفسیر کی ہے، صحیح بات بتائی ہے. یہاں ان کے سوال کا جواب کیا بنتا ہے؟ میرے انداز سے تو میں نے آپ کو سمجھایا. ان کا ایک پوائنٹ اس میں یہ ہے، ہم جب شرک کر رہے ہیں تو اللہ سزا کیوں نہیں دے رہا ہے؟ فوراً سزا دے کے ہم کو ختم کر دیتا. اتنے سال، 500 سال خاموش چلتے جا رہے، ایسا کیوں ہے؟ مہلت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ فوراً ختم کر دینا چاہیے مشرکین کو، نافرمانوں کو. نہیں کر رہا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اب بھی نہیں کر رہا ہے. اس کا جواب اس آیت کے اندر دیے ہیں حضرت. بہت عجیب ہے. انشاءاللہ پڑھوں گا. اگر سمجھ میں کسی نہیں آئے تو میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہماری خاص مجلس ہے. عام مجلس تو ہے ہی نہیں، تفسیر ہے. یہ قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے صحیح طور سے.
یا ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام مشرکانہ اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا، یہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کارروائیاں پسندیدہ ہیں۔ ناپسند ہوتی تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں آزاد چھوڑتا؟ سمجھنے کی بات یہ، یہاں سمجھا رہے ہیں، یہاں سے سمجھنے کی بات آ رہی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دیتی۔ دشمن کو، باغی کو، دشمن نہیں باغی، ملک کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اس کو فوراً سزا نہیں دیتی حکومت، جو صحیح حکومت ہوتی ہے۔ وہ اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے، نہیں دیتی۔ کبھی یہ رویہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے، موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سمجھ جائے۔ کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ڈھیل چھوڑ دی، ڈھیل دیتا اللہ میاں، مہلت، ڈھیل۔ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری قانونی حیثیت سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد ثابت کی جا سکے۔ ان تمام اصولوں میں مجرم کی باٹ ڈھیلی چھوڑ دینے، فوراً سزا نہ دینے سے کیا یہ ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ کی نظر میں کارروائی جرم اور بغاوت نہیں ہے؟ گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا اول تو اس کے شائع کیے ہوئے قانون سے ظاہر ہے، دوسرے جب مجرم مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا، باضابطہ اثبات اور اظہار جرم کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا بھگتے گا، تب براہ العین مشاہدہ ہو جائے گا گورنمنٹ کی نظر میں کتنا بڑا جرم تھا۔ بہرحال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم کے قدرت کے، یعنی اللہ کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، رکھنے کے کسی مصلحت سے فوری سزا جاری نہ کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ جرم کو ہم جرم نہیں سمجھتے۔ اس پر قیاس کر لیجئے، وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ابتدائے آفرینش سے آج تک بتوسط اپنے صادق القول پاک باز نائبین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہا، کھول کھول کر بتلا دیا کون سی بات اس کے یہاں پسندیدہ اور کون سی ناپسند ہے۔ کبھی پے بے پے، کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان احکام ہدایت کی یاد دہانی بھی ہوتی رہی۔ اس دوران میں خلاف ورزی کرنے والوں سے مسامحت کی حد تک مسامحت کی گئی، معمولی تنبیہات کی ضرورت ہوئی تو وقتاً فوقتاً انہیں بھی کام میں لایا گیا، اور جن کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا انہیں ڈھیل دی گئی، اور صاف علانیہ طور پر اپنے کو خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا کر کیفر کردار کو پہنچے۔ چنانچہ بہت سی قومیں اپنی جرائم کی پاداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی ہیں، پھر ان حالات کی موجودگی میں کسی قوم کے چند روز جرائم میں مبتلا رہنے، فوراً نہ پکڑے جانے سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ وہ جرائم معاذ اللہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، ورنہ خدا انہیں ایک گٹھے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ رہا یہ سوال کہ خدا نے انسان کی ساختی ابتدا سے ایسی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف ختم نہ جا سکے؟ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دو چیزیں ضروری ہیں جو دماغ میں ہمیشہ رکھنے کی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت انسان کو دیا ہے، تھوڑی سی طاقت اپنی قدرت میں سے، یہ ایک طاقت صرف انسان کو دیا ہے، باقی کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ یعنی کیا صرف قدرت اللہ تعالیٰ طاقت دیا ہے؟ بھلا کرنے کی، برا کرنے کی، دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ یہ کرو نیکی پاؤ گے، یہ کرو گناہ پاؤ گے۔ یہ ہے اصل امتحان اللہ کا بندے سے۔ اب جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کیا اللہ میاں، ہم کو فرشتہ بنا دیتا،
فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، گناہ کرنے کی طاقت فرشتے میں نہیں ہے، نیکی کرتا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ جو کہہ دیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا معراج میں جا کر آپ نے دیکھا ایک آسمان کے اوپر ایک فرشتوں کی جماعت ہے، پیدا ہو کر جب تک اللہ کی مرضی ہے کھڑ کر قیام کر رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے، اللہ کی قیام میں کھڑی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے تو ایک فرشتوں کی جماعت کو دیکھا وہ رکوع میں کھڑی ہوئی ہے۔ تیسرے آسمان پہ گئے دیکھا تو سارے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ چوتھے آسمان پر گئے تو سارے فرشتے قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانچویں آسمان میں گئے تو فرشتے جو ہے سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے، کسی کو جو ہے کوئی کام، یہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کے کھڑے ہیں، بس پیدا ہو کے کھڑے ہیں، روز اجازت مانگ رہے ہیں، اللہ بجا دو، بجا دو، بجا دو، نہیں، بجا دو، نہیں، یہ فرشتے۔ اچھا، پھر جانوروں میں سمجھداری نہیں ہے، جانوروں میں قدرت نہیں ہے، جانور اپنے طور سے بھی اپنی قدرت سے کوئی کام نہیں کر سکتا، جیسے جانور جس ساخت میں بنا دیا وہی کرے گا۔ بکرا بکرے ہی کا کام کرے گا، بکرا کیا کرے گا؟ چرے گا اور خسائی پر بھروسہ کرے گا، کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا، خسائی پر بھروسہ کرے گا۔ بکری کی عادت ہے، اس کے سوا اس کو آتا نہیں کچھ، دوسرا کام نہیں جانتا ہو کہ وہ سمجھے کہ کیوں مجھے لے جا رہا ہے، کیوں مجھے چارہ کھلا رہا ہے، کیا اس کی خواہش ہے، پتہ نہیں ہے اس کو۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو ہر مخلوق جانوروں میں جتنے ہیں وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہے ساری دنیا میں، ساری مخلوقات میں یہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ اپنی صفات میں سے دو صفتوں کا کچھ جھلک اس میں دے دی ہے، کچھ جھلک۔ وہ کیا جھلک ہے؟ اللہ اپنے ارادے سے سب کام کرتا نا، اللہ کبھی رات لاتا، کبھی دن لاتا، کبھی برسات، کبھی ہوا۔ اب انسان کو دے دیا، لے تو یہ تھوڑی یہ کرتے ہیں، کیا کرتا کرے، ادھر جاتا ادھر جاتا، نماز کے ٹائم پر سو جاتا یا جاگتا، کھانے کے ٹائم کو کھاتا یا نہیں کھاتا، کیا کرتا ہے، جو کرتا کر، مارنا ہے مار، نہیں کسی کو بچانا ہے بچا، یہاں تک اس کا ارادہ ہے، ارادہ کر کے چلتا ہے، لیکن عمل اللہ ہی کراتا ہے، عمل کا خالق اللہ ہے۔ ہم سو رہے ہیں، فجر میں اذان ہوئی، سو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اٹھاتا ہے۔ اٹھنے کے بعد اس کو دو قدرتیں دیا انسان کو اٹھنے والے، یا تو اٹھ کے نماز کو چلے جا، یا تو پھر سو جا۔ نماز کو چلا گیا، نیک ہو گیا، سو گیا، کتوں کی جماعت میں چلا گیا۔ کتا اذان کے بعد ہی سوتا ہے، فجر کی اذان کے بعد ہی کتا سوتا ہے، اس سے پہلے نہیں سوتا۔ تو یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو پیدا کرنے کا ایک منشا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے اپنی قدرت کا نظارہ کرانا چاہتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو یا تو ایسا کر دیتا اللہ میاں، ہمیشہ نیکی نیکی کرتے رہے، فرشتے بنا دیتے، یا جانور بنا دیتے کہ جانور جو ہے وہ کچھ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اونٹ جو ہے ہاتھی بن جائے، نہیں، اونٹ ہاتھی کا مقابلہ کر لے، نہیں، شیر اس کی اپنی الگ عادت ہے، وہ انسان کو بھی کھا جاتا، قدرت مل گئی تو، اور کیا ملے تو جو کچھ کھانا کھا جاتا۔ تو ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک نہج پہ پیدا کر دیا، لیکن انسان کو جو ہے ارادہ دیا ہے، عمل کی طاقت دی، ارادہ کر کے عمل کی طرف آتا ہے۔ اب عمل اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ ابھی دکھانا چاہتا میدان حشر میں، دیکھو یہ نیک کیا اس لیے جنت کو بھیج رہا ہوں، یہ برائی کیا اس کو جہنم بھیج رہا ہوں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب اللہ ہم کو ایسا کیوں نہیں بنایا، اللہ ہم کو خالی نیک کرنے والا بناتا۔ تو اس کا جواب حضرت یہاں دیے ہیں۔ کہاں تھا وہ؟ برائی کی طرف قطرا نہ جائے، اس طرح فطرتاً اسے مجبور کر دیا جاتا ہے نیکی اور بھلائی کے سوا
کوئی چیز اختیار نہ کر سکے. اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا؟ وہ انسان ہی نہ رہتا. کیا نہ رہتا؟ انسان ہی نہ رہتا. یا تو اینٹ پتھر کا بن جاتا جو ادراک، شعور، کسب، اختیار سے اکثر خالی ہوئے، یا گدھے، گھوڑے وغیرہ جانور کی طرح جزئی احساس، ارادہ رکھنے والا حیوان ہوتا جو ازل سے ابد تک اپنی مخصوص متشابہ افعال احوال کے محدود دائرے میں چکر لگاتا رہا ہے. یا بہت عزت دی جاتی تو فرشتوں کی صفوں میں بٹلا دیا جاتا جو محض اطاعت، عبادت کے اختیار کرنے پر مجبور ہے. الحاصل ایک کلی ادراکات عظیم الشان کسی تصرفات رکھنے والی ترقی کن نوع ہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے شرف و کرامت کا بلند بال دعویٰ رکھتے ہوئے ایسی جرت نہ کرے گا. سرے سے اپنی نوع کے وجودی کا مخالف ہو جائے. کیوں بنائے ہم نے انسان؟ یہ کیا پریشانی ہے؟ شادی کرو، بچے پیدا کرو، بچوں کو پالو، یہ سب کیا جھمیلا ہے؟ پھر اگر نوع انسانی کا ماں اس کی عقلی عملی قوتوں اور کسب اختیار کا موجودہ آزادی کے بعد پیدا کرنا نظام عالم کی تکمیل کے لیے ضروری تھا، اس نظام تکوینی کے آثار و نتائج کا قبول کرنا بھی ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان میں ہر چیز کرنے کی طاقت دے دی ہے. اگر ایک انسان اتنی طاقت پیدا کر لے، لاکھوں انسانوں کو ختم کر دے، اپنے دماغ سے کر سکتا ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے. اگر ایک انسان تمام انسانوں کو موت سے بچا دے، وہ بچا سکتا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ دماغ دیا ہے، یہ دیا، سب دیا، اس کے ذریعے سے وہ کوشش کرتا ہے کیسے بچانا، کیسے مارنا، کیسی سازش کرنا جس سے سب ایک ساتھ مر جائے یا سب کے سب زندہ رہ جائے. یہ ہے اصل. تو اس میں جو ہے اسی میں انسان دنیا کو جو ہے روشن کرتا چلا جا رہا ہے، یعنی آگے بڑھتا جا رہا ہے. دنیا کی طاقتوں کو جو اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا تھا وہ ساری چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی قدرت میں روشنی کتنی ہے. روشنی 5 لاکھ میل تک، آدمی ایک آنکھ کھول کے دیکھتا ہے 5 لاکھ میل تک اس کی روشنی ہے. 5 لاکھ میل کی چیزیں دیکھ لیتا ہے. طاقت ہونا چاہیے دیکھنے کی. آنکھ میں طاقت ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر کے اس مشین کو پیدا کیا جو اتنی دور کی بھی چیز وہ دیکھ لے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ. اب ایسا جب دنیا میں ایسا ہے تو پھر یہی طاقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے لگاؤ. اللہ کی اطاعت کے لیے ان طاقتوں کا استعمال کرو. یہ ہے اصل. اس لیے جواب دیا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے سوال کا جواب دیا. پھر آگے کہہ رہے ہیں قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، کہیے تمہارے گواہوں کو لاؤ جو گواہی دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چیز حرام کیا ہے. کوئی آدمی آ کر بتا میں دیکھ کر آیا اللہ بول رہا ہے، ایسا کرو بول کے اللہ بولا مجھے اس لیے میں بول رہا ہوں. نہیں ہے، گواہ بھی نہیں ہے. ایک گواہ پیدا ہوئے، وہ ایک گواہی ہی کی اتباع ہم کو کرنا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ہے گواہ ہے اللہ کے. اللہ کے دربار میں گئے، اس لیے معراج کے جو راز بتاتے ہیں یہ راز کوئی نہیں بتاتا جو میں بتا رہا ہوں. گواہی ہر دنیا میں ہر فیصلے کے لیے گواہ ہونا ہے. گواہ نہیں تو کام نہیں چلتا. اب انسان پوچھے گا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، وہ فلاں ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، جنت کیوں پیدا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دیکھ کے آیا، جہنم دیکھ کے آیا. میں اللہ کے پاس گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، پھر 5 ہو گئی. یہ سب گواہ ہیں اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے. پھر کافروں سے یہ پوچھ رہے تمہارا گواہ لاؤ نا، کہ شرک کرنے کے لیے گواہ کوئی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ حکم دے یا گواہی کوئی گواہ ہے. اللہ جو حکم دیتے ہیں
قرآن کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے ہر نبی اللہ کا حکم بتاتا، اللہ بتا رہے ہیں کہ فلاں کام کرو، اور اس بتانے کے لیے اس کے پاس کچھ طاقت بھی ہے، معجزہ ہوتا ہے، اسے جھٹلا نہیں سکتے وہ لوگ۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام بہت سمجھائے لوگوں کو، توحید پہ آ جاؤ، توحید پہ آ جاؤ، ان لوگوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، کوئی انوکھا معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے دکھایا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آئی، گابھن اونٹنی آئی، بچہ جنی، اور پھر وہ جو ہے دودھ پانی اتنا پیتی ہے جتنا پورا گاؤں پیتا ہے، ایک ہی گھونٹنی پی لیتی ہے، اتنا دیکھے۔ وہ پہلے تو بولے صالح علیہ السلام نہیں مانے، یہ میں اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں مانو، پھر بھی اللہ کا کرم ہوئے، وہ جو کہتے تھے معجزہ بتا دیا اللہ تعالیٰ۔ ہم کو معجزہ نہیں بتایا، اللہ کا کرم ہے۔ ہم کو کوئی معجزہ اللہ جو نہیں بتایا وہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر معجزہ بتانے کے بعد ایک بھی نافرمانی ہوئے تو ساری امت ختم ہو جاتی۔ یہ ہے اصل اللہ کا رحم، یہ ہوا ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ جو معجزہ دیا، کلام پاک قرآن زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے کوئی لکھ کر پڑھ کے نہیں آیا، یہ اللہ پڑھے ہیں الفاظ، یہ جو میں پڑھا ابھی آیات یہ اللہ کے الفاظ ہے۔ یہ بڑا بولے تو کتنا من کی بات سناتا ہے، دریندر ایسا سنتے لوگ، ہاں یہ اللہ بول رہا، اللہ۔ آپ اس کا تصور کر کے قرآن پڑھیے، ہم جو ہے اللہ کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے الفاظ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنا دیا۔ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کا جواب زندہ ہے۔ آج تک قرآن پاک کی 3 آیات کے برابر کوئی نہیں بنا سکا ہے، کوئی قوم کوئی جماعت چیلنج ہے نہیں بنا سکتی۔ اور قرآن پاک جتنا جلدی یاد ہو سکتا ہے، کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کا یہ جواب ہے، یہ جو تمہارے گواہ لے کر آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور ہو سکتا ہے یہ ایسے جھوٹے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوتے رہے، کبھی کچھ دو چار باتیں کہتے۔ ایسا ہوا قرآن کے خلاف ایک آدمی اٹھا کہ 3 آیات بنا دو، بولے بنا دیا ہو، آ کر عرب میں بولا میں 3 آیات بنا دیا ہوں، دیکھو اللہ کے چیلنج کو میں نے ناکام کر دیا۔ کیا ہے بتا؟ بولا الفیل وما فیل وما ادراک ما الفیل، اس کی لمبی دم، اس کا موٹا پیر، اس کا یہ کیا ہے؟ اس میں پوچھے لوگ، بیوقوف ہے تو پاگل ہے؟ جب یہ کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی آیت ہوتی ہے، اس میں کیا نتیجہ نکل رہا بتا، نہیں سمجھ میں آیا کسی کو بھی، جو ہے وہ پاگل ہو گیا، پاگل سمجھا گیا اس کو۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ یا 2 چیزیں، یا تو گواہ یا تو اللہ سے اللہ بولنا ہو، کسی بات کے بولنے کے لیے اللہ بولنا، اللہ سب بول دیا ہے، قیامت کے بارے میں بول دیا، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، آخری علامت کیا ہے، انشاءاللہ آگے آیت آ رہے اس میں آئے گی۔ تو یہ سب اللہ بول رہے ہیں۔ اللہ جو اپنے سے بولے ہیں اس کو جبرائیل کے حوالے کیے، اور جبرائیل لا کے حضور کو پہنچائے، حضور اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے پڑھ کر سنائے، یاد کر کے نہیں ہے، یاد کرنے جاتے تھے آپ، کہیں بھول جاؤں گا میں، یاد کرنے جاتے تھے، آیت آئی اللہ کی طرف، یاد مت کرو، ہمارا کام ہے تم کو یاد رکھائیں گے، یاد رکھانا ہمارا کام ہے، تم یاد مت کرو، ڈر کر یاد مت کرو۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یا تو گواہ یا تو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آنا چاہیے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر یہ گواہی دیں تو اس کو مت مانو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ان کی اتباع مت کیجیے جو جھوٹے ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا ایک بیان۔ اب جو ہے اس کے جواب میں جو آیت آ رہی ہے، اب جو آیت آ رہی ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اہم آیت ہے۔
یعنی اس میں جو ہے جو احکامات اللہ تعالیٰ دیے ہیں وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس یہی احکام تھے. یہ 10 احکام اس میں بیان کیے جا رہے ہیں. وہ تو سب غلط بتا دیا نا. اللہ تعالیٰ بتا دیا تمہاری کوئی بات صحیح سمجھ میں نہیں آنی, چھوڑو ختم کرو. یہ اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. یہ آیات جو ہیں, ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے. کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے. وصیت نامہ تو سمجھ میں آتا نا. ہمارے ادنیہ کا, بڑے بڑے ادنیہ کا وصیت نامہ سمجھ میں آتا. بڑے ادنیہ صاحب وصیت لکھو گئے ہیں, اس پر عمل کرنا, انہیں ایسا بول کر گیا, اس پر عمل کرنا, انہیں ایسا بنا. اللہ کے نبی کا وصیت نامہ ہے. اللہ کے نبی کا وصیت نامہ. یہ وصیت نامہ قرآن مجید ہی میں نہیں ہے. حضرت آدم کی کتاب میں تھا, حضرت ابراہیم کی کتاب میں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عالم تھے ابے کعب ابن احبار, ایک عالم ہے کعب ابن احبار, بہت بڑے عالم, اتھارٹی, توریت کتاب کے اتھارٹی تھے. وہ جو ہے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا بالکل اللہ کا کلام سچا ہے. ٹھیک یہی آیات جو آیات اب پڑھے جائیں گے, یہی آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہی آیات لکھے ہوئے توریت میں پڑھتی ملتی. اتنی بڑی بات ہے. تو اس طریقے سے وصیت نامہ ہے. اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 9 باتوں پر, 10 باتیں, 10 باتوں پر جو آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا, حضور فرماتے ہیں جو بندہ ان 10 باتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں آخرت میں بہت بہت نیکیاں عطا فرمائیں گے, جنت الفردوس نصیب فرمائیں گے. حضرت سعد ابن عبادہ کی یہ روایت ہے. اور حضرت اپنے عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ یہ اہم آیات ہے, محکمات. ان آیات کو کہتے ہیں محکمات, یعنی مضبوط پکی آیت. ان میں سے اگر مسلمان کسی ایک آیت پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ دیندار نہیں ہے, اس کا دین کمزور ہے. یہ آیات ہے. تھوڑا سا جلوہ میں نے آپ کو ان آیات کا بتایا. آیات میں سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قل تعالو, کہیے آؤ, آؤ میرے پاس. آنے والا, بلانے والے اوپر ہے, آنے والے نیچے. یہاں تو برابر ہے, آنے والے بھی سننے والے بھی برابر ہے, اوپر نہیں, کرسی کو نہیں بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بولو ان کو آؤ میرے پاس آؤ. قل, کہیے تعالو, آؤ. آپ کہاں ہیں؟ اوپر ہیں. تم سب نیچے آؤ میرے پاس. آنے والے نیچے ہیں, سو بولنے والا اوپر ہے. صفا مروہ میں یہی تو ہوا. حضور صفا پر کھڑ کر بولے آؤ میری بات سننے کے لیے, آؤ میری بات سننے کے لیے. اوپر پورا قریش نیچے کھڑے تھے. کیا کرے تعالو, آؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم, میں تلاوت کروں, بتلاؤں تم کو کیا حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر. کیا حرام کیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر. کچھ حرام چیزوں کو بتا رہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں سے بہت سی چیزیں اس امت کے اندر آج زندہ ہے. پہلی بات یہ بتایا اللہ تشرکو بہ شیئا. فرسٹ, 1 نمبر, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی طرح سے شریک مت بناؤ. اللہ تشرکو بہ شیئا. پہلا حکم, سب سے بڑا حکم, سب سے اہم حکم, یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے, برباد ہے انسان, زندگی برباد ہے, کچھ نہیں ملا اس کو. مرتے دم تک جو ہے توحید پر قائم رہنا بہت بڑی امانت ہے, بہت بڑی ضرورت ہے. جو اس کے بغیر گیا وہ برباد ہو گیا.
पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। किसी भी तरह से तुम्हारे पास शरीक नहीं आ, शिरक नहीं होना चाहिए। एक तो शिरक वो है जो है बुत परस्ती कर रहे हैं, बुत के पास खड़ के ये कर रहे, दरगाह के सामने खड़ के कर रहे, दरगाह का तवाफ कर रहे, ये सब बुत परस्ती है, शिरक है। लेकिन इस आयत के ऊपर हाजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीरी मजहरी में लिखते हैं कि दो शिरक ऐसे हैं जो इंसान उसको शिरक नहीं समझता है, हालांकि वो शिरक है। दो शिरक ऐसे हैं जो शिरक है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि शिरक है, उसको शिरक खफी फरमाया। एक क्या है कि अज़ियतें, परेशानियां, गरीबी, फलां फलां आए, अकीदा तो है ये कि अल्लाह ही भलाई देने वाला, बुराई देने वाला, लेकिन उस बुराई को दूर करने के लिए दूसरे से मदद मांगता है, समझता है कि इसकी मदद से बुराई दूर हो जाएगी, ये बीमारी दूर हो जाएगी, ये गरीबी दूर हो जाएगी, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। हर चीज, बुराई भलाई, एक राई के बराबर भी कोई बंदा, हदीस अल्लाह के नबी ने बहुत बड़ी बात बताई हदीस में, अल्लाह अगर एक बंदे के बारे में चाहे इसकी भलाई करना, इसकी भलाई करने का जब अल्लाह फैसला कर लेते हैं, सारी दुनिया की मखलूक, फरिश्ते, इंसान, जिन्नात और सब के सब जानवर सब मिलके इसको भलाई करना चाहेंगे, बुराई करना चाहेंगे, नहीं कर सकेंगे। अगर किसी इंसान के बारे में कोई ये इरादा कर ले कि इसको बुरा करना है, तो पूरे के पूरे लोग जो है, सारी कायनात मिलके उसको बुराई से बचाना चाहेगी, हरगिज नहीं बचा सकती। ये है सर। और दूसरा तो बचना है, बुराई जो कुछ अल्लाह से, अल्लाह ही दूर कर सकता है। अल्लाह चाहे नहीं करेगी, अगर नहीं करना चाहे नहीं करेगी। दूसरों से किसी भी तरह की मदद मांगना और समझना कि इससे फलां करने से ये हो जाएगा, ये शिर्क खफी है। और दूसरी चीज जो है, नमाज पढ़ता है एक आदमी, किसके लिए नमाज पढ़ना है? अल्लाह के लिए। एक ही बोल रहे, चंद ही बोल रहे, सब बोलिए ना। नमाज किसके लिए पढ़ना है? अल्लाह के लिए। मैं भी यही कहता हूँ कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ना है। अब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, नियत बांध के खड़ा हो गया, सना शुरू किया, देख रहा हूँ पीर साहब आ रहे हैं, तो क्या कर रहा हूँ? लंबी कर रहा हूँ नमाज। शिर्क हो गया। क्या हो गया? शिर्क हो गया। दूसरे को दिखाने के लिए खिरात लंबी कर रहा है, शिर्क हो गया। खैरात कर रहा लेकिन लोग मुझे खैरात करने वाला बोले, शिर्क हो गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी क्या मजाल है, मैं कौन सी बात का मूल्य हूँ? हाजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिख रहे, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, नियत करके खड़ा है, अल्लाह के लिए 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ करके। आ गए एमएलए साहब, तो आंख से देख लिया कि नहीं, कि जो है अब आवाज बना रहा है, सऊदी की आवाज, मिस्र की आवाज, अल्लाह के लिए नहीं बना रहा है, इनको सुनाने के लिए बना रहा है। शिर्क खफी हो गया। अज़ान हो गई है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। अल्लाह ताला, ये आयत बहुत ज़रूरी भी है, इसमें जो बातें आ रही इंतहाई बोला ना, में महकम, इसको महकम कहा गया कुरान पाक में, मजबूत आयत। इन आयत पर अगर अमल करेगा इंशाअल्लाह इंसान को जन्नत नसीब होगी, कलमा नसीब होगा, खातिमा बिल खैर होगा। ये 10 बातें इसके अंदर है, पूरी इसकी 10 बातें इसके अंदर है। उसमें पहली बात शुरू किया, इंशाअल्लाह अगली तफसीर में 9 बातें पूरी आएगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम को मरते दम तक दीन पर, इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और खातिमा कलमे पर नसीब फरमाए, ज़बान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमाए और पूरे यकीन के साथ, साबित कदमी के साथ दीन पर कायम रहने की तौफीक
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تنگ ہے تو ایک دو تین افراد برابر ہے تمہیں دو جنے چل جاؤ ہاں یوسف کے ساتھ ایوب کے ساتھ ہٹ جاؤ ایک آدمی سامان تھا اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
इधर बुला लो सबको भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा को जोड़ते थे कुछ दीन की बात सुनाने के लिए, इस्लाम की बात सुनाने के लिए, मसाइल बताने के लिए, तो सहाबा एक दूसरे की पीठ
پیٹھ کو لگ جاتے تھے، یعنی صحابہ اپنے درمیان میں تھوڑی بھی جگہ باقی نہیں رکھتے تھے۔ وہ فرمایا گیا کہ دور دور ہٹ کر بیٹھیں گے تو اس مجلس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور دور دور بیٹھنے کی وجہ سے بندوں کے دلوں کے اندر جو ہے جوڑ پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، یعقوب شریف مشتاق کے پیٹھ کے پیچھے جگہ زیادہ تھی، نظام الدین قریشی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یعقوب شریف اور نظام الدین قریشی کے بیچ میں 2 آدمی بیٹھنے کی اتنی جگہ تھی مجلس کے دوران۔ تو میں دل میں سوچا، بس ایک اطلاع کے لیے سنا رہا ہوں، دل میں سوچا کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، آ کر اس خلا کو جو ہے پر کرے گا، وہ جگہ جو چھوٹی ہوئی ہے اسے پر کرے گا، وہ مخلص ہوگا۔ تو چند ہی لمحوں میں ایک اللہ کا بندہ آیا اور وہ دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، وہ بندہ مخلص تھا۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرمائے، ہم بھی مخلص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ مجلس شروع کریں گے۔ بھائی جو پورے اخلاص کے ساتھ ذکر کیجئے اور پورے یقین کے ساتھ ذکر کیجئے کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اسے اللہ قبول بھی کریں گے، اور وہ ذکر کے برکات اور ثمرات میرے دل پر جاری اور ساری بھی کریں گے۔ پورے یہ یقین کے ساتھ کیجئے ذکر، آلتی پالتی مار کر بیٹھیے اور دل کے اندر سے ہر قسم کے خیالات کو نکال لیجئے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ذکر کرنا ہے، یہ مقصد دل کے اندر رکھ لینا ہے اور میرا ساتھ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا La
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا موجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله 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 إلا الله أنت المولى أنت الحق أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا الله 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 إلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله الله الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صلوا عليه وسلم. حمد ہے سب تیری ذات کبریا کے واسطے، ہے درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے، اور سب اصحاب آل مصطفیٰ کے واسطے، فضل کرم پر الہی اولیاء کے واسطے، ہاتھ اب ہم نے اٹھائے ہیں دعا کے واسطے، کر رہائی کا سبب ان مبتلا کے واسطے، حسن ظاہر حسن باطن سے ستودا کر ہمیں، دین حسن پر خدا قربان و شیدا کر ہمیں، شاہ
محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باسبا کے واسطے، شاہ رشید احمد امام الاتقیاء کے واسطے، حاجی امداد اللہ فارسہ کے واسطے، حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے، خاص رحمت سے الہ العالمین ہم کو نواز کر، ہمیں غازی مجاہد اور جری و پاکباز حاجی عبدالرحیم اہل خدا کے واسطے، بر و تقوی دیریا سے پاک رکھے کردگار، بار آور ہوں تیرے دیدار سے ہم بار بار، شیخ عبدالباری شاہ بیریا کے واسطے، شیخ عبدالحادی پیر خدا کے واسطے، ضرب الا اللہ سے شیطان چکنا چور ہو، دیو مضبوطی کے جس سے نفس بھی مقہور ہو، شاہ عز الدین عزیز دوسرا کے واسطے، شاہ محمد اور محمدی اتقیاء کے واسطے، شاہ محب اللہ شیخ باصفا کے واسطے، ابو سعید اسعد اہل ورا کے واسطے، شاہ نظام الدین بلخی مقتدی کے واسطے، التجا ہے تجھ سے یہی اے خدائے ذوالجلال، عشق کی اقلیب میں ہم کو بھی دے جاہو جلال، شاہ جلال الدین جلیل اسفیاء کے واسطے، عبد قدوس شہ قدس و صفا کے واسطے، اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے، روئے احمد کی چمک سے واقف قرآن ہو، روئے احمد کی جھلک سے صاحب عرفان ہو، شیخ احمد عارف صاحب عطا کے واسطے، احمد عبداللہ شہ ملک بقا کے واسطے، شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے، شیخ شمس الدین ترک شمس الضحا کے واسطے، فخر و فاقے میں الہی ہم کرک ثابت قدم، صبر کی توفیق دے لاحق گر رنج و علم، شیخ علاء الدین صابر بارکہ کے واسطے، ذائقہ دے اے خدا اسلام کا ایمان کا، اور عطا کر گنج ہم کو شکر عرفان کا، شاہ فرید الدین شکر گنجے بقا کے واسطے، ناز قسمت پر کرے اور دے صدا حل میں مزید، ہنجرے عرفت سے تیرے گر ہم ہو جامے شہید، خواجہ قطب الدین مقتول ولا کے واسطے، نفس و شیطان دشمنی پر ہر گھڑی تیار ہے، وہ مددگار و معین بندے تیرے لاچار ہیں، شاہ معین الدین حبیب کبریا کے واسطے، خواجہ عثمان با شرم و حیا کے واسطے، شاہ شریف زندنی با اتقاء کے واسطے، خواجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے، ملک گیری کی حوث ہم کو نہیں ہے ذوالجلال، چاہتے ہیں فقط تیری اسیری کا کمال، شاہ ابو یوسف شاہ شاہ و گدا کے واسطے، وہ محمد محترم شاہ ولا کے واسطے، احمد عبدال چشتی باسخا کے واسطے، شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے، خواجہ ممشاد ولوی بلعلا کے واسطے، ہم ہیں نابینا خدا جب تک نہ تو آئے نظر، وہ بصیرت دے ہمیں جس میں کہ ہو تیرا گزر، وہ حبیرہ شیخ شاہ بصرہ پیشوا کے واسطے، شیخ حذیفہ مرعشی شاہ صفا کے واسطے، ہم کو اپنے در کی یا رب تو گدائی کر نصیب، ہم بنے تیرے محب اور تو بنے ہمارا حبیب، شیخ ابراہیم ادہم بادشاہ کے واسطے، شاہ فضیل احمد عیاض اہل دعا کے واسطے، خواجہ عبدالواحد ابن زید شاہ کے واسطے، شیخ حسن بصری امام الاولیاء کے واسطے، ہادی عالم علی شیر خدا کے واسطے، بہرور کر ہم کو مولا دولت دیدار سے، دل رہے روشن ہمارا ہر دم تیرے انوار سے، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم، دشتکاری سے مغموم و رنجیدہ ملول، ان بزرگوں کے توسل سے ہمیں کر لے قبول، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، ہم ذلیل و خوار مسکین و گدا کے واسطے،
وہ ہمارا ہر عمل تیری رضا کے واسطے، تو نے اپنے نعمتوں میں خوب ہی حصہ دیا، عقل و حکمت بھی عطا کی لیکن اب کبریا، بخش وہ نعمت جو کام آگے صدا کے واسطے، جرم و عصیاں سے ہوئے ہیں ہم سزاوار جحیم، رحم فرما لطف فرما یا غفور یا کریم، اپنے فضل و رحم و احسان و عطا کے واسطے، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے، بار عصیاں سے الہی لڑکھڑاتے ہیں قدم، حشر کے دن لاج رکھ لینا ہماری ذی کرم، مغفرت عاجز کی کرنا مصطفیٰ کے واسطے، حد سے ابتر ہو گیا ہے حال ہم ناشاد کا، کر ہماری امداد اللہ وقت ہے امداد کا، اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے، جس نے شجرا لکھا اور جس نے شجرا پڑھا اور جس نے شجرا سنا، دو جہاں میں نعمتیں ان کو عطا کر کبریا، مشتاقان تیرے تسلیم و رضا کے واسطے، شاہ محمد یحییٰ ولی محی السنہ کے واسطے، شاہ بشیر احمد ولی پرزیہ کے واسطے، شاہ حسین احمد ولی باصفا کے واسطے، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو، معزز ماں بہنوں، ہماری انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف کی اگلی مجلس 31 تاریخ آنے والی اتوار کو پرسوں انشاءاللہ ہوگی۔ وقت کا خیال رکھیں، وقت سے پہلے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بلا کر لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری ذکر کی اگلی مجلس اگلی جمعرات کو 7 تاریخ 4 تاریخ انشاءاللہ اگلی جمعرات 4 تاریخ کو ذکر کی مجلس ہوگی۔ جیسا کہ مولانا نے کہا تھا کہ کچھ خاص باتیں، وصیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ وہ بھی آپ کو سنائی جائیں گی، آپ کے علم میں لائی جائیں گی۔ یہ مجالس میں شرکت کرنا یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کیجیے۔ بس یہ بندہ بھی عمر بڑھتی چلی گئی، اب کب تک زندگی باقی ہے نہیں معلوم، وقت کا فائدہ اٹھائیے، ضرور شرکت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔